اچھا ہم ہر جگہ کہتے ہیں، ہمارا علماء اہل سنت کا اور عوامی اہل سنت کا یہ متفقہ، یہ ہمارا سب کا متفق عقیدہ ہے کہ جب ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں تو اس یقین سے پڑھتے ہیں ہمارے آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے آقا ہمارا درود سن بھی رہے ہیں. یہ عقیدہ ہے نا. آپ سے کوئی دلیل مانگے، کیا دلیل دیں گے آپ لوگ؟ وہ کہ حدیث سے ثابت کرو کہ نبی سن بھی رہے ہیں، نبی تمہارا درود سنتے بھی ہیں، نبی تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہاں مدینہ، کہاں لاؤ، ثابت کریں. آپ کوئی بندہ ثابت کرے گا آپ میں سے؟ یہ میں استغفر اللہ نعوذ باللہ کوئی آپ لوگوں کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، صرف احساس دلا رہا ہوں، احساس کہ میلاد رسول خالی لنگر کھانے کا نام نہیں ہے. میلاد رسول خالی یہ اپنی ٹھیک ہے، یہ اظہار ضروری ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. لیکن کیا سب کچھ یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ محفلوں میں یہی جا کر کیا؟ یہ دل پر چوٹ لگنی بڑی ضروری ہے. اب کوئی بندہ آ جاتا ہے، آپ سارے بیٹھے ہیں، اسی سوسائٹی میں سے آ جاتا ہے، آگے سوال کرتا ہے، آپ میں سے کون ہے جو کھڑا ہو کے جواب دے گا اور حدیث سے ثابت کرے گا؟ ایک بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں علم دین سیکھنا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں بغیر علم دین حاصل کیے کوئی پیر بنے تو ایسے ہے کہ جیسے بغیر پروں کے اڑنے والا پرندہ جو ہو ہی نہیں سکتا. علم دین بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن علم دین بھی حاصل کریں اس سے کہ جس نے نسل در نسل رسول اللہ کی محبت میں سیکھا ہے. ہمارے آقا ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور ہمارا درود سنتے بھی ہیں. اگر طریقت کے حوالے سے جائیں تو پھر تو کروڑوں دلیلیں، شریعت پر آ کر ہزاروں دلیلیں. ایک دلیل میں دیتا ہوں، روایت کرتی ہیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ام المومنین. آپ روایت کرتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے، حدیث ہے بخاری کی. حدیث کہاں پہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں بخاری بخاری بخاری. میں کہ بغیر رسول اللہ کے بخاری پڑھنے سے بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی. آپ بھی وہی بخاری پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی بخاری پڑھتے ہیں. آئیں بیٹھے ذرا بخاری سے ہی آ جائیں، ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا. آپ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، کہاں نے لکھا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور دلیلیں دے دے کے تھک گئے ہیں، بس اب ہم یہی کہتے ہیں ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے. پوچھتے ہیں کہاں لکھا، ہم کہتے ہیں ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے، ہمارے دلوں میں لکھا ہے حضور کا میلاد، ہمارے نصیبوں میں رب نے لکھا ہے، تمہارے نہیں لکھا، تمہارا نصیب ہے. لیکن مختصر میں اپنی بات پر ہوں. میرے نبی پاک سنیے گا، بخاری کی حدیث ہے، باب الصلاۃ ہے، روایت کرنے والی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے کیا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی شریف سے تھوڑا سا ایک قدم آگے گئے اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس طرح کر کے بڑھایا، کچھ پکڑا، پھر چھوڑ دیا، واپس آئے، مصلی پر کھڑے ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے. آپ کو پتہ ہے یہ شریعت کا قانون ہے، امام اگر تیسرا قدم رکھے مصلی سے باہر آ جائے کیا ہوتا ہے؟ نماز نہیں رہتی. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا ہماری نماز ٹوٹ گئی ہے، بخاری میں لکھا، ایک بھی صحابی نے نہیں کہا. اور آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے. انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے اس لیے نہیں کہا وہ میرے نبی کے صحابی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ او ہو یہ کیا ہو گیا، آپ نے تو خود فرمایا تھا نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اب آپ آگے چلے گئے ہیں، نماز دوبارہ پڑھیں یا کیا کریں؟ ایک نے بھی نہیں کہا. جو بھی ہے اس نے کہا آقا جتنا مزہ آ جائے نا کیا ہی بات ہے، آج تو نماز کا مزہ ہی بڑا آیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کونیاں رکھ کر جھک کر حضور کی بارگاہ میں گھٹنے کے پاس اپنا چہرہ کر کے عرض کرتے ہیں حضور یہ معاملہ کیا ہوا ہے، توجہ رکھنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں اپنی رکعت سے کھڑا ہوا تو میری نظر جنت میں چلی گئی، میری نظر جنت میں چلی گئی. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی سیر کر رہی تھی میری نظر، اور سیر کرتے کرتے حضور نے فرمایا کہ ایک کھجوروں کا گچھا مجھے پسند آ گیا، اتنا پسند آیا کہ میرا جی چاہا کہ میں توڑ کے لے آؤں. تو حضور فرماتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا. کہاں پکڑا ہے؟ کھجور کہاں لگی ہے؟ جنت میں. اب آپ کو میں ذرا توجہ دلا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے عقیدے کا جواب آپ لوگوں کو پکا ذہنوں میں بٹھا رہا ہوں. فرمایا کہ جنت کے اندر ایک
انگور وہاں پر میں نے کھجوروں کا گچھا دیکھا، حضور فرماتے سے پکڑ لیا۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہمیں تو نظر نہیں آیا، آپ کو کیسے نظر آ گیا؟ آپ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی، وہ جانتے ہیں ہم بشر ہو رہے ہیں، یہ بشر ہو رہے ہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں جی حضور کے خاکے بن گئے، میں کہ حضور کے خاکے نہیں بن سکتے، حضور کے خاکے نہیں بن سکتے۔ ہمارے دوست احباب کچھ علماء تھے اسی مسئلے میں فرانس کے حوالے سے بیٹھے، بڑی دیر میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا جی حضور کے، کافی طویل بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی حضور کے خاکے بن گئے ہیں۔ میں کہ حضور کے خاکے بن ہی نہیں سکتے۔ کہتے نہیں بن گئے ہیں، فرانس میں بنے ہیں۔ دو سبا کہتے فرانس میں بنے ہیں، خاکے بن گئے آقا کے۔ میں کہ خاکے بن ہی نہیں سکتے۔ کہتے جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں بن سکتے؟ بن گئے ہیں۔ میں کہ جی خاکے کس کے بنتے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو خاکے کس کے بنتے ہیں؟ جو خاک سے بنا ہو۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات؟ جو بندہ خاک سے بنے اس کے کیا بنتے ہیں؟ تو جسے اللہ نے بنائی اپنے نور سے ہے، جن کے نور سے اللہ نے سارے جہان کو بنایا، ان کے خاکے کیسے بن سکتے ہیں؟ خاکے بنتے ہیں خاکیوں کے۔ میرے آقا خاکی نہیں ہے، میرے آقا جس خاک پر قدم رکھے وہ عرش معلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پکڑا اور چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے کہ حضور توڑ لیتے، دانا دانا سے بھی کھا لیندے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا جی تو چاہا کہ میں توڑ کے لے آؤں، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر میں نے کہا نہیں، یہ رب کے رازوں میں سے راز ہے، یہ قیامت تک کرے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو تمہارے نبی کا ہاتھ لگ گیا تھا؟ حضور عقیدہ بتا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے نبی کا ہاتھ لگ گیا تھا، اور تمہارے نبی کے ہاتھ کی برکت یہ تھی تم بھی کھاتے، تمہاری اولادیں بھی کھاتی، تابعین کھاتے، تبع تابعین کھاتے، فقہا صلحاء ائمہ قیامت تک کھاتے۔ فرمایا انسانیت ختم ہو جاتی، تم سے کھجوریں نہیں ختم ہو سکتی تھی۔ نبی نے خود بتایا کھجوریں نہیں ختم ہو سکتی تھی کہ تمہارے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ میرے نبی بتا رہے ہیں کہ جو میری نسبت والا ہو جائے اللہ اسے مٹنے نہیں دیتا۔ اور حضور علیہ السلام اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب یہ حدیث تو پوری ہو گئی ہے، آپ کہیں گے دلیل کیا بنی؟ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جنت کہاں پہ ہے؟ وقت مختصر سے جلدی جلدی گفتگو کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے توجہ رکھنی اور سمجھنا ہے۔ جنت کہاں پہ ہے؟ عرض کی حضور علیہ السلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا برق بار تیز رفتار گھوڑا لے لو اور اسے بگاتے جاؤ، ٹھہرے نہ، بھاگتا رہے بھاگتا رہے بھاگتا رہے بھاگتا رہے، برق بار تیز رفتار بھاگتا رہے بھاگتا رہے۔ حضور نے فرمایا نہ رکے نہ ٹھہرے نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ بیٹھے نہ لیٹے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھاگتا رہے یہاں تک کہ 500 سال گزر جائے، 500 سال گزر جائے۔ تو حضور نے فرمایا جہاں تک ٹھہرے گا 500 سال کے بعد، فرمایا اتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا۔ پھر حضور نے فرمایا آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی ہے۔ تو پتہ چلا زمین سے پہلے آسمان کے اوپر جانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ 1000 سال کا۔ فرمایا پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان، پھر کرسی ہے، قلم ہے، لوح ہے، میزان ہے، پھر حوض کوثر ہے، پل صراط ہے، عرش معلیٰ ہے، اور عرش معلیٰ جنت کی چھت ہے۔ کتنے ہزار سال بنے پتہ ہے؟ چلیں جی ہم بڑا تھوڑا بھی مانے، ہم کہتے ہیں چلے جی 8000 سال لگا لیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کھجور کی مسافت بھی بتائی ہے کہ وہ اونچی کتنی لگی تھی جسے میں نے پکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا 70,000 سال کی مسافت ہے، اتنا اونچی درخت ہے کہ اسے 70,000 سال کی مسافت ہے۔ 70,000 وہ اور 8 یہ کتنے ہو گئے؟ 78,000 سال کا سفر کتنا ہو گیا؟ اب آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، سمجھنا ہے۔ 78 سال کی دوری پر میرے نبی نے کیا کیا ہے؟ 78,000 سال جو زمین سے فاصلہ ہے وہاں میرے نبی نے کیا پکڑ لیا ہے؟ کھجور۔ تو مدینے سے لاہور کا کتنا فاصلہ ہے؟ 5 سے 5.5 ہزار کلومیٹر کے درمیان۔ پی آئی اے پہ جائیں 6 گھنٹے لگائے گی، ایئر بلو پر چلے جائیں وہ بھی اتنا لگائے گی، سعودیہ پر چلے جائیں تو 5.5 گھنٹے لگائے گی، ایمریٹس پر جائیں تو 5 گھنٹے لگائے گی، اور اس سے بھی تیز رفتاریں موجود ہیں۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ چلیں سب سے ہم سلو سپیڈ بھی لگاتے ہیں، پھر بھی چلے ہم کہتے ہیں جس نے سٹے بھی کیا 7 گھنٹے لگا لیں۔ مدینہ لاہور سے کتنی دور ہے؟ 7 گھنٹے۔ کتنا؟ میں مسافت کی بات کر رہا ہوں، کلومیٹر نہیں، کتنا دور ہے؟ 7 گھنٹے۔ اور زمین سے جنت کتنی دور ہے؟ 8000 سال۔ اور اس میں کھجور جو پکڑی آقا نے وہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 78,000 سال۔ وہاں میرے نبی کی نظر نہیں گئی،
78,000 سال کی مسافت کی دوری پر کیا گیا ہے؟ آقا کا ہاتھ مبارک 78,000 سال گیا ہے۔ اچھا اب یہاں پر ایک 78,000 سال دور ایک فاصلہ ہے، وہاں میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے چیز کو پکڑ لیا ہے۔ آپ یہاں کھڑے ہوں، اوپر سے جہاز گزر رہا ہے، آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، اس کی آواز سنائی بھی تو پتہ، اور آپ اسے ہاتھ سے پکڑنا چاہے پکڑ لیں گے، پکڑنا چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ تو پتہ چلا کہ بندے کا ہاتھ جہاں جاتا ہے اس کی نظر اس سے ہزاروں گنا اوپر جاتی ہے، اور سماعت بھی ہاتھ سے ہزاروں گنا۔ تو جس نبی کا ہاتھ ہی جنت میں جاتا ہے، جس نبی کا ہاتھ ہی جنت میں جاتا ہے، تو اس نبی کی نظر اور سماعت کہاں تک جاتی ہوگی؟ جو 78,000 سال کی دوری سے کھجوریں توڑ سکتا ہے، تو وہ نبی 5 گھنٹے کی مسافت پر دور ہمیں دیکھ بھی سکتا ہے، درود بھی ہمارا سن سکتا ہے۔